اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ 20 جمادی الثانی ولادت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ زہرا۔ بے شک یہ آج وہ خوشی کا پرمسرت موقع ہے، وہ خوشی کا دن ہے کہ آج جس دن پہ زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی خوش ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر تمام ملائکہ عرش سے فرش پر اتر آئے ہیں اور ہم مؤمنین کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کرام، مؤمنین مؤمنات جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد سب سے اہم ہمارے حجت خدا، ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری اسٹوڈیو میں ہماری بہت ہی معزز اور محترم خواہر فاطمہ معصومہ موجود ہیں، فاضلہ قم ہیں، ایران سے تعلیم یافتہ ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، اور آپ آتی رہتی ہیں ہمارے پروگرام میں، ہمیں وقت دیتی رہتی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ناظرین کو بھی بہت زیادہ آپ کی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہر معصومہ ہمارے ساتھ پچھلے ایام فاطمیہ کے چند پروگرامز میں ہمارے ساتھ تھیں، ہماری گیسٹ تھیں، اور انہوں نے جناب سیدہ کی بہت خوبصورتی سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شہادت، ان کی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں خواہر فاطمہ نے ہمیں مستفیض کیا۔ آج اس فاطمہ زہرا کی ولادت کا یوم ہے، یہ وہ خوشی کا موقع ہے، یہ وہ بی بی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ وہ جنت کی خوشبو کو استشمام کریں تو وہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو سونگ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے احترام میں ان کے بابا تعظیم میں ان کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جو سورہ کوثر کے مصداق ہیں۔ جب دشمنان اسلام رسول خدا کو طعنہ دیتے تھے، ابتر ہونے کا، بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، تو اس موقع پر خداوند متعال نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اس بی بی کی بہت بے پناہ، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، اتنا کہ ہم بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں، کیونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے۔ اسی لیے میں خواہر معصومہ کی طرف بڑھتی ہوں، اور خواہر معصومہ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طرح سے ہوئی، ان کا ولادت کا ایک پورا واقعہ، پورا قصہ آپ ہمیں بتائیں۔ اکثر مومنین سنتے تو رہتے ہیں، لیکن آپ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ کس طرح سے جناب رسول خدا نے 40 دن عبادت کی تھی، اور رسول خدا نے کس طرح سے ان کی ولادت ہوئی تھی، سارا آپ بتائیں تو بہت مشکور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ میں بھی سلام و عرض ادب پیش کرتی ہوں آپ کی خدمت میں، اور تمام معزز ناظرین اور سامعین جو اپنے گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام و عرض ادب پیش کرتی ہوں، اور آج کے دن کے حوالے سے تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں، بالخصوص حجت زمانہ یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وقت کے امام کی خدمت میں آج کے دن کی نسبت سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہمیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی معرفت کو نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے معارف محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیونکہ ولادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ ہستی کہ جو
رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں جس ہستی کا ذکر کیا، جو پوری سورہ جس بی بی کے لیے نازل کی، وہ سیدۃ النساء العالمین بی بی تھی۔ بے شک اور کس طرح سے بی بی کی تخلیق ہوئی۔ آج کیونکہ یوم ولادت ہے، سیدہ کی تخلیق پر بات کرتے ہیں، جو ہمارے ادراک اور فہم سے بہت بالا تر ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے انی سمیت فاطمۃ لأن الناس فطما عن معرفتها، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ہی اس لیے رکھا کہ لوگوں کو، عالمین کو ان کی معرفت سے جدا کر دیا گیا۔ یعنی دونوں عالم میں کوئی بھی نبی، کوئی بھی وصی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی حجت، کوئی بھی انسان فاطمہ کی معرفت کو کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا، عاجز ہیں معرفت فاطمہ کو درک کرنے سے۔ لیکن کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے ناقص عقول کے مطابق تھوڑا سا بی بی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کو اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی دو طرح کی تخلیق ہوتی ہے، ایک روح کی تخلیق ہوتی ہے، ایک بدن کی تخلیق ہوتی ہے۔ روح انسان کا مقام بدن سے بہت زیادہ بالا تر ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی یہ روح ہماری ایسے ہے کہ اگر ہم اپنی روح کو قوی کر دیں تو ہماری روح ہمارے بدن پر حاکم ہو سکتی ہے، یعنی جو ہماری روح ارادہ کرے گی وہی ہمارا بدن کرتا چلا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے گناہگار ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچے کہ اپنی روح کو اس قابل بنائیں کہ اپنے بدن پر ہم حاکم بن سکیں۔ لیکن روح کا بہرحال مقام، میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتی، مقام بدن سے بہت بالاتر ہے۔ سیدہ کی روح کی تخلیق کا حد و مرز اور دائرہ جو ہے وہ ہماری فہم سے بالاتر ہے، اور اس طرف میں جانا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے بی بی کی روح کو کب خلق کیا۔ صرف اتنا جان لیں کہ جب جناب آدم جنت میں تشریف لے کر گئے تھے تو جنت میں سیدہ کا نور و روح موجود تھی، وہاں پر جناب آدم کو بی بی کا نور کا، بی بی کی روح کا تعارف کروایا گیا، اور جناب آدم نے سوال کیا پروردگار عالم سے، کیا مجھے پہلے بنایا یا ان کو پہلے بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ کیسا سوال ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ تمہیں بناتا، نہ میں عرش کو بناتا، نہ فرش کو بناتا، اس کائنات کی کسی چیز کی تخلیق نہ کرتا اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو آدم سے بھی 4000 سال پہلے بی بی کے نور کی اور روح کی تخلیق ہو چکی۔ لیکن جسم مبارک سیدہ کی جو تخلیق ہوئی ہے، روح کے تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب بی بی کا وجود اطہر اس دنیا میں آنے لگا تو کیا عالم تھا، کیا منظر تھا۔ خداوند متعال نے وحی نازل کی جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم پر۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب میں موجود تھے، جبرائیل امین آیا، اپنی اصلی حالت میں آیا۔ جبرائیل عموماً رسول اللہ کے پاس اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا تھا، جب بھی آتا تھا تو کسی صحابی کی شکل میں، مدینہ میں ایک شخص تھا صحابی رسول تھا، اس کی شکل میں عموماً آتا تھا۔ لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئے۔ پہلی مرتبہ جب رسالت کا اعلان ہوا، رسول خدا کو نبوت ملی، تب اصلی حالت میں آئے، اور دوسری مرتبہ جب قرآن ناطق، جب 11 اماموں کی ماں دنیا میں آنے لگی، تب جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، تعجب ہوا کہ کون سا ایسا خاص پیغام ہے کہ آج جبرائیل اس حالت میں میرے پاس آیا ہے۔ جبرائیل نے حکم کیا کہ اے رسول خدا حکم کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے اللہ کہ 40 دن آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر نہیں جانا، اور تنہائی میں عبادت اور بندگی خدا میں مصروف رہنا ہے۔ اللہ جہاں رسول کو کہہ رہا ہے یا طٰہٰ لما انزل القرآن لتشقیٰ، اے رسول
ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی عبادت کریں کہ مشقت میں پڑ جائیں. یہ قرآن مشقت میں پڑھنے کے لیے نہیں تھا، عبادت سے روکا جا رہا ہے. لیکن جب فاطمہ کا نزول ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا اے رسول 40 دن عبادت کیجیے. اتنی عبادت کی رسول اللہ نے، اور روز روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے. جب افطار کا وقت آتا تھا تو تمام ازواج کو، لوگوں کو گھر میں بلا لیتے تھے، دروازہ کھول دیتے تھے، سارے آئیں اور رسول اللہ کے دسترخوان سے سیراب ہو کر جائیں. اس رسول کا رسول کی عادت نہیں تھی عموماً کہ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانا، سب کو بلا لیا کرتے تھے. 40 دن روزہ رکھا اور سب کو بلایا. لیکن جب آخری دن آیا تو خدا نے حکم دیا کہ اے رسول آج اپنے اطعام میں آپ نے کسی کو شریک نہیں کرنا. جو اطعام آیا وہ جبرائیل، جناب میکائیل اور جناب اسرافیل جنت سے لے کر آئے تھے. جناب اسرافیل عموماً زمین پر نازل نہیں ہوتے، لیکن کون سا ایسا خاص پیغام تھا کہ اسرافیل کو بھی زمین پر آنا پڑا. وہ ملک کہ جو سر پھونکے گا زمین پر نہیں آتا، اس کو یہاں پہ ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی تخلیق کے لیے اسرافیل کو آنا پڑا. رسول نے امیر المؤمنین کو حکم دیا کہ دروازہ بند کر دیجیے. دروازے کا بند ہونا تھا. اطعام آیا، رسول اللہ نے وہ اطعام تناول فرمایا. جبرائیل پیش کر رہا تھا، اسرافیل ہاتھ دھلا رہا تھا اور میکائیل اطعام پیش کر رہا تھا. جب یہ مقرب خدا کے فرشتے اطعام کھلایا اور رسول عبادت کی طرف جانے لگے، کہا نہیں، اب اس اطعام کے بعد جو جنت سے پھل آیا تھا، شجرہ طوبہ کا پھل تھا، اس پھل کے بعد کھانے کے بعد آپ نے جناب خدیجہ کے گھر جانا ہے. اور جب جناب خدیجہ کے گھر آئے تو اس طرح نور مبارک سیدہ صلب رسالت ماب سے جناب خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، اور سیدہ کے بدن کا، سیدہ کے جسم کا دنیا میں آنے کے اسباب فراہم ہوئے. یہ سیدہ کا جسم تھا. اور جب بی بی کی ولادت ہونے لگی جناب خدیجہ کے ہاں، تو تمام عرب کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا جناب خدیجہ کو کہ ایک غریب سے شادی کر لی تھی. خدیجۃ الکبریٰ نے غریب جوان سے، عبداللہ کی یتیم سے شادی کر لی تھی، تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو جنت سے حوریں آئی تھی، 70,000 حوریں آئیں، اور جناب مریم، جناب آسیہ، جناب حوا، تمام اولو العزم، تمام برترین خواتین آتی ہیں جنت سے سیدہ کو دنیا میں لانے کے لیے. اور جیسے ہی جناب فاطمہ الزہرا، ہماری لاکھوں جانیں اس بی بی پر قربان، جب دنیا میں آتی ہیں سب سے پہلے سر سجدے میں رکھتی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ وبعلی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وابنی حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. خدا کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا رسولوں کے سردار ہیں، میرے شوہر وصیوں کے سردار ہیں، میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اس طرح جناب سیدہ یہ اب وہ اپنی پیدائش کے موقع پر کہہ رہی ہیں، ابھی نومولود ایک فرزند ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جناب سیدہ کی یہ الفاظ ہیں. بہت شکریہ خواہر معصومہ. ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خواہر معصومہ نے کتنی خوبصورت انداز میں اول سے آخر تک انہوں نے ہمیں جناب سیدہ کی ولادت کا واقعہ بتایا. پہلے ان کی روح کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جناب آدم کی خلقت کے 4000 سال پہلے جناب سیدہ کی روح کو خلق کیا. اسی کے ساتھ خواہر معصومہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ایک مختصر سا میں واقعہ پیش کرنا چاہوں گی آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین اکرام کی خدمت میں بھی، کہ ایران کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے علامہ امینی جن کا نام تھا. وہ ان کی ایک کتاب تھی الغدیر، صاحب کتاب الغدیر تھے وہ. جو انہوں نے کتاب الغدیر لکھی تھی، انہوں نے تمام منابع اہل سنت سے انہوں نے جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو ثابت کیا تھا. انہوں نے بہت محنت سے لکھی تھی، اور اس علامہ امینی کے بیٹے ان کو اپنے بابا کو خواب میں دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کہ حوض کوثر ہے، امام علی علیہ السلام سب کو حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں،
اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سب کو جام میں حوض کوثر سے پلا رہے ہیں، لیکن جب علامہ امینی آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کر رہے تھے. یعنی اتنی عظمت تھی ان عالم دین کی، بہت بڑے عالم دین تھے. تو ایک مرتبہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام تھے علامہ امینی کے، ان کے ایک شاگرد آئے ان کے پاس اور انہوں نے علامہ امینی سے کہا کہ ان کے استاد تھے، بہت زیادہ علالت میں تھے، بہت زیادہ بیماری میں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ کچھ ایک سوال میں آپ کے پاس لایا ہوں، اور ایک بہت عرصے سے ایسی بات ہے جو میرے دماغ میں اٹک رہی ہے اور مجھے آپ سے وہ سوال کرنا ہے. تو علامہ امینی نے کہا کہ ہاں پوچھیے کس بارے میں. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا سوال کس سے متعلق ہے. تو اس شاگرد نے کہا کہ مولانا صاحب میرا جو سوال ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے. تو ایک مرتبہ علامہ امینی شدید بیماری اور علالت کی حالت میں تھے. ایک مرتبہ چونک کر اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے، کہا رکو، جناب زہرا کا نام ایسے مت لو، مجھے اٹھنے دو، مجھے باوضو ہونے دو، مجھے مطہر ہونے دو، تب تم اس شہزادی کا نام لینا. یعنی خان معصومہ دیکھیں ان کے احترام کا آپ عالم دیکھیں کہ ہم تو ایسا بالکل نہیں کرتے کہ انہوں نے جناب سیدہ کے نام کے لیے کہا کہ مجھے باوضو ہونے دو تب آپ جناب سیدہ کا نام لینا. تو ایک مرتبہ جب وہ وضو کر کے آئے، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور واپس آ کے بیٹھے اپنی جگہ پر، تو اس شاگرد نے سوال کیا کہ اے علامہ صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ جو حدیث قدسی ہے کہ خداوند متعال نے رسول خدا سے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، اور اگر علی کو میں نہ بناتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا. حدیث قدسی ہے، خداوند متعال نے ڈائریکٹ رسول خدا سے کہی. اور صرف یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد خداوند متعال فرماتے ہیں کہ اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا تو میں نہ علی کو بناتا نہ میں آپ کو بناتا. سبحان اللہ. یعنی بہت عظیم حدیث ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر ہم اس کی عمیق میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، تو خداوند متعال فرماتے کہ اگر میں فاطمہ زہرا کو نہ بناتا تو میں نہ رسول کو بناتا نہ علی ابن ابی طالب کو بناتا. ایسی شان تھی جناب سیدہ کی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے یہ ان کی تخلیق کی وجہ بن گئی. اتنا مقام ہے جناب سیدہ کا. اور معصومہ میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل کے بارے میں بتائیے، اور ان کے کچھ القابات کے بارے میں، ان کے معانی کے بارے میں، اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کیوں رکھا گیا ان کا یہ لقب یا نام. ان کے بارے میں آپ بتائیں، میں آپ کی بہت مشکور ہوں. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم جناب سیدہ کی حقیقی معرفت کو نہیں سمجھ سکتے، بے شک ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کسی بھی انسان کو درک کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو جو القابات دیے جاتے ہیں ان کو جانا جاتا ہے. اگر ہم امیر المؤمنین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کے ناموں کو امیر المؤمنین کیوں کہا گیا کہ مؤمنوں کے امیر ہے، خیر الوسیین کیوں کہا گیا کہ وسیوں کے بہترین ہیں. یعنی جتنے بھی یعصوب الدین، دین کے مددگار ہیں، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، کہ ان کا ہاتھ میں خدائی طاقت ہے، ان کو پہچاننے کے لیے یا ان کے القابات کو ہم دیکھیں گے. یعنی کہ کسی شخصیت کا جو حصہ ہوتی ہیں، ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں کسی بھی شخصیت کا، تو وہ ان کے القاب بن جاتے ہیں، جو ان میں اچھائیاں ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں. اب ہمارے دنیا میں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ بہت متقی ہے، یہ بہت پرہیزگار ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ عبادت گزار ہے، یا یہ جھوٹا ہے یا کاذب ہے، وہ اس کا لقب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن معصومین کو جو القاب ملے وہ خدا کی طرف سے ملے. معاشرہ بھی دیتا تھا، رسول اللہ کو امین کہا گیا، صادق کہا گیا، لیکن ان کے القابات خدا کی طرف سے آتے تھے کہ خدا نے ان کے لقب پر، ان کے القاب پر تصدیق کی مہر لگا کر دے دیا ان کو کہ اللہ تصدیق کر رہا ہے. یا دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے ان کے کلام سے ان کی پہچان ہوتی ہے. امیر المؤمنین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب نہج البلاغہ پڑھیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ القاب کا جاننے کا، ایک طریقہ کلام کو.
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کے النام جو ہیں، ویسے تو ان کا نام فاطمہ جو زمین پر رکھا گیا، اللہ فرماتے ہیں بی بی کا نام فاطمہ زمین پر رکھا گیا اور عرش پر لہا تسعۃ الاسماء عند ملیک المقتدر، خدا کے ہاں بی بی کے 9 نام ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جی بالکل۔ فاطمہ یعنی چنی ہوئی اور جدا کرنے والی، چننے والی، راضیہ مرضیہ جن سے خدا راضی، جس سے خدا راضی، طاہرہ پاک کرنے والی، مبارکہ وہ بی بی کہ جو بابرکت ہیں، جو برکت کا باعث ہیں، تمام عالم کے لیے، عالمین کے لیے برکت کا باعث ہے فاطمۃ الزہرا محدثہ، وہ بی بی کہ جو ملائکہ سے کلام کرتی ہیں، بطول العذراء، وہ بی بی کہ جن کی زندگی میں ایک لمحے کو بھی ان کی عبادت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، اور جو بی بی ایک لمحے کے لیے بھی رجس اور ناپاکی کے قریب نہ جائیں، وہ بطول العذراء جن کی عبادت مکمل ہے۔ زہرا نورانی، یعنی جب عبادت کرتی تھیں تو چمکتی تھیں۔ یہ 9 نام جو اللہ نے جناب سیدہ کو دیے، عرش پر خدا جناب سیدہ کے یہ 9 نام ہیں، زمین پر فاطمہ ہیں لیکن عرش الہی پر 9 نام رکھتی ہیں۔ لیکن آج جو میں کچھ القاب بیان کرنا چاہوں گی، آج میں پروگرام کا موضوع بھی یہی رکھوں گی کہ بی بی کو پہچاننے کے لیے ان کی جہاں زندگی کو ہم نے دہرایا، جہاں ان کی تاریخ کو پڑھا، وہاں کچھ ایسے القابات جو آج تک شاید ہم نے سنے نہیں ہوں گے، ان کی طرف آپ کو متوجہ کروانا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ولیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ بی بی خدا کے آئے ہوئے احکامات کو بہترین انداز میں دنیا والوں کے سامنے راسخ کرنے والی ہیں، اسی لیے بی بی کو ولیت اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لقب جناب سیدۃ النساء العالمین کا سر اللہ ہے، بی بی اللہ کا راز ہیں۔ بی بی کی وہ مشہور صلوات جو ہم سب نے سنی ہے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یعنی خدا کا سلام ہو فاطمہ پر، فاطمہ کے شوہر پر، فاطمہ کی اولاد پر، فاطمہ کے بابا پر، اور اس سر پر جو اس راز پر جو اللہ نے ذات فاطمہ میں رکھا ہے، یعنی بی بی اللہ کا راز ہے، حقیقتاً یہ راز ہے کہ جو حقیقت محمدیہ ہیں، سیدہ حقیقت رسول ہیں، حقیقت رسالت ہیں بی بی، کہ جو رسول بی بی کی احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو صرف رسول نہیں، یہ پوری کائنات کے ذرہ ذرہ رسول کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بی بی کی ذات میں جو اسرار پوشیدہ ہیں ان سے نہ میں واقف ہوں، نہ کوئی عالم واقف ہیں، نہ کوئی مجتہد بتا سکتا ہے سوائے چہردہ معصومین اور خدا کے، کوئی نہیں جان سکتا فاطمہ کی ذات میں اللہ نے کون سے اسرار رکھے ہیں۔ ایک لقب سیدہ کا حبیبۃ اللہ ہیں، جہاں رسول حبیب خدا ہیں وہاں فاطمہ حبیبۃ اللہ ہیں، کہ اللہ کی محبوب ہستی ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک لقب سیدہ کا آیت اللہ، اللہ کی نشانی ہے فاطمۃ الزہرا، کہ خدا کی نشانیاں فاطمہ میں پوشیدہ ہیں، اگر ذات فاطمہ کو جان لیا تو معرفت الہی حاصل ہو جائے گی۔ سیدہ کا لقب قوامہ ہے، نماز کو قائم کرنے والی۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں آتا کہ نماز کو پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ قام الصلاۃ، اذا قام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تو فاطمہ وہ تھیں، یعنی وہ بی بی تھیں، وہ خاتون تھیں کہ جو نماز کو قائم کیا صحیح معنوں میں سیدہ نے۔ وہ سیدہ کہ جو 18 برس کی جوان سال خاتون کے قدموں میں وتورمت قدمہا، فاطمہ کے قدم میں ورم آ جاتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ہماری ماں کے قدموں میں ورم آ جاتے تھے جنہوں نے نماز کو قائم کیا۔ بی بی کا ایک لقب عطوفہ ہے، یعنی عطوفہ
بہت خوبصورت لقب ہے بی بی کا جو عاطفہ سے ہے. ایک ماں ہے نا، ماں محبت کرنے کا مظہر ہوتی ہیں، محبت کا مظہر ہوتی ہے. بی بی عطوفہ ہیں، یعنی اتنی محبت کرنے والی ہیں کہ سامنے والے محبت سے سیراب ہو جائے. اتنی، اور نہ صرف اپنی اولاد سے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ماں ام المؤمنین بھی ہیں، مؤمنین کی ماں ہیں. جو بھی ہماری ماں سے محبت کرتا ہے وہ ہماری ماں کو ماں کہہ کے پکار سکتا ہے، کیونکہ ہر مومن کی ماں ہے فاطمہ. اور ایسی محبت کرتی ہیں، ایسی عاطفہ رکھتی ہیں کہ سامنے والے کو، مانگنے والے کو محتاج کوئی احتیاج نہیں رہتا محبت کی. ایسی فاطمہ. بی بی کا ایک لقب حنانہ ہے. حنانہ کا مطلب بھی محبت کرنے والی ہے، لیکن ایسی محبت کرنے والی کہ جس کی محبت خدا کی محبت سے ملا دے. ہماری دنیاوی محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی دنیاوی ہمارے جوان کو محبت ہو جائے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان. لیکن فاطمہ زہرا کی محبت وہ ہے کہ جس سے کوئی محبت کرے تو وہ اس سے خدا تک پہنچا دے. اور اس کی ایک مثال شب زفاف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شب عروسی یہ فاطمہ الزہرا، کہ جب اگلے دن رسول اللہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں امیر المؤمنین سے کیسا پایا میری بیٹی کو، تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا. یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ہماری بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، مؤمنات کے لیے درس ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی اللہ کی اطاعت میں ساتھ نہیں دیتی، کہ کہیں جیسے بھی لے کر آؤ، جہاں سے بھی لے کر آؤ، ہمیں کھلاؤ، ہماری ضروریات پوری کرو، اب چاہے وہ حرام ہو حلال ہو کوئی خیال نہیں ہے. لیکن ایک عورت کو، ایک زوجہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت الہی میں مددگار بنے، اپنے شوہر سے کہے کہ نہیں، ہمارا دسترخوان چاہے سادہ رہے لیکن اس دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے. ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی تربیت ایک معاشرے کی، ایک خاندان کی تربیت ہے. جناب فاطمہ کی محبت، امیر المؤمنین خود امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کی محبت جو بھی فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا خدا تک پہنچا دے گی. اس بی بی کی محبت اتنی فائدہ مند ہے. بی بی کا ایک لقب حکیمہ ہے، یعنی آپ کے پاس حکمت ہے، حکمت سیدہ کے پاس ہے. فہیمہ بی بی کا لقب، کہ فہم و فراست کی مالک ہیں. یعنی بی بی کا عقل، بی بی کی فراست، فہم کمال درجے تک پہنچا ہوا تھا. علیمہ و عالمہ ہیں، یعنی فاطمہ علم کے کامل ترین درجے پر فائز ہیں. اور بی بی کے علم کا وہ عالم میں پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کر چکی ہوں کہ سیدہ کو مصحف فاطمہ ملی. اتنا خدا کی طرف سے علم آتا تھا فاطمہ کے پاس، ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی بی بی، کہ بی بی کو ایک کتاب بن گئی مصحف فاطمہ امیر المؤمنین نے جو جمع کی تھی. اور معصومین فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کا 90% اپنی دادی فاتمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لیا. یہ علم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی کہ جناب جتنے بھی ائمہ تھے ان سب نے جتنا بھی 90% علم تھا وہ جناب سیدہ سے لیا. کہ وہ جو ایک حدیث ہے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ ہم ائمہ اطہار، ہم معصومین مؤمنین پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر. وہ شہزادی کے جو امام پر، جو حجت خدا پر حجت ہوں تو ان کا کیسا مقام ہوگا. یہی کہ اگر ہم کہیں بی بی کا مقام واقعی سمجھ سے بالا ہے، کہ جو بی بی علم کے اس درجے پر فائز تھیں. ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے علوم سے آگاہ کروں کہ جو قیامت تک آئیں گے؟ اے علی، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ماضی کے علوم سے آگاہ کروں، آپ کو قیامت والے آنے والی باتوں کی آپ کو خبر دوں؟ وہ امیر المؤمنین جو باب مدینۃ العلم ہے، فاطمہ زہرا کا مقام واقعی کیا ہے. بے شک بی بی فرماتی ہے میں آپ کو علی ابن ابی طالب کو آگاہ کرنے والی بی ذات کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سیدہ کا ایک لقب جلیلہ ہے. 50 القابات انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جتنے ہو سکے بیان کروں آپ کی خدمت میں، جتنا وقت کے دامن میں
گنجائش ہوگی. جلیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا جاتا ہے. یعنی اس حد تک صاحب عظمت، جلیل کہتے ہیں صاحب عظمت ہو، صاحب عزت ہو. فاطمہ اس حد تک صاحب عظمت تھی بی بی کے سامنے والا عظمت فاطمہ زہرا کو دیکھ کے تھر تھرانے لگ جائے. اسے کہتے ہیں جلیلہ. علامہ محلاتی ایک خوبصورت شعر لکھتے ہیں عربی میں، کہتے ہیں لہا جلالہ لیس جلال فوق جل جلالہ الا جل جلالہ، کہ فاطمہ کا وہ جلال ہے، وہ عظمت ہے کہ فاطمہ کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے سوائے خدا کی عظمت کے، سوائے اللہ کی عظمت کے علاوہ سیدہ سے بڑھ کر لیس فوق جلالہ کوئی عظمت موجود نہیں ہے. مقام سیدہ ہے. جمیلہ ایک لقب ہے سیدہ کا، جلالہ کے ساتھ جلیلہ کے ساتھ ساتھ جمیلہ بھی ہیں. یہ بی بی خوبصورت ہیں اتنی. بی بی کی جلال میں کہتے ہیں نا، مرد صاحب جلال خدا اور عورت صاحب جمال خدا. تو جہاں فاطمہ خدا کے جلال کی بھی مظہر ہیں، وہاں فاطمہ اللہ کے جمال کے بھی مظہر ہیں. جمیلہ. جمال الآبا، بی بی کے تمام جتنے آبا گزرے ہیں رسول اللہ سے لے کر جناب آدم تک، جتنے بھی اجداد گزرے ہیں، ہر جد کے لیے بی بی خوبصورتی کا باعث ہے. ان سب سے بڑھ کر جو جمال پایا جاتا ہے وہ بی بی میں پایا جاتا ہے. اور نہ صرف اپنے آبا کے لیے، اپنے اجداد کے لیے جمال کا باعث ہیں، بلکہ بی بی شرف الابناء بھی ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی صاحب شرافت ہیں، باعث فخر ہیں بی بی اپنی اولاد کے لیے. یہ مقام سیدہ محرمہ بی بی کو کہا جاتا ہے، یعنی حلال و حرام الہی کی پابند ہیں. سیدہ کو مکرمہ کہا جاتا ہے. جیسے مکرمہ یعنی وہ بی بی جو اتنی صاحب کرامت ہیں. آپ دیکھیں کتنے مقامات مقدسہ ہیں، لیکن صرف کعبہ کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ، کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے مدینہ منورہ، لیکن کوئی بھی مکرمہ نہیں ہے سوائے خانہ کعبہ کے، کیونکہ جو عظمت خانہ کعبہ کی ہے وہ کسی دوسرے مقام کی نہیں ہے، وہ ہر جگہ کا مرکز ہے خانہ کعبہ. اسی طرح بی بی کو مکرمہ کہا جاتا ہے، یعنی صاحب تکریم. جو عظمت بی بی کی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. بی بی کا ایک لقب معصومہ ہے. معصومہ یعنی صاحب عصمت. اب عصمت جناب سیدہ کو اگر میں واضح کرنا چاہوں تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن اتنا جان لیں کہ بی بی کی عصمت صرف یہ نہیں ہے کہ بی بی نے زندگی میں کوئی خطا نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ عصمت کے درجے پر فائز ہو گئی. یعنی وہ تمام لوازمات جو ایک حجت الہی میں ہونا چاہیے وہ بی بی میں پائے جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بی بی نے اتنے گناہ نہیں کیے، اتنے صاحب عصمت ہو گئی ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے برابر آ گئی ہیں یا 13 معصومین کے برابر آ گئی ہیں. نہ، سیدہ کا مقام اس سے بھی اونچا ہے. جو حدیث آپ نے اشارہ کی امام حسن عسکری کی، نحن حجج اللہ علی خلقہ وامنا فاطمہ حجت اللہ علینا. فاطمہ کا مقام نہ صرف 14 معصومین کے برابر ہوا بلکہ ان پر بھی حجت ہے فاطمہ. یہ مقام امام جناب سیدۃ النساء العالمین. اسی طرح بی بی کے بہت سارے القابات ہیں، مختصر کرتی جاؤں. میمونہ یعنی بی بی بابرکت ہے، اور ایسی برکت کہ کچھ ہوتا ہے سیدہ کے در پہ کوئی آئے تو وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بی بی نے اپنا ہار عطا کیا اور وہ ہار اتنا بابرکت تھا کہ اس سے ایک بھوکھا سیراب ہو گیا، ایک مسافر اپنے گھر تک پہنچ گیا، ایک غلام آزاد ہو گیا اور واپس اپنے صاحب تک پہنچتا ہے. یعنی یہ برکت بی بی کی یہ مبارکہ سے آتی ہے. مبارکہ تھی تو ایسی برکت. لیکن میمونہ کا مطلب کیا ہے؟ میمونہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی برکت ہے کہ جو سائل بی بی کے در پہ آئے نہ صرف ان کو دنیاوی خیرات عطا کرتی ہیں بلکہ ان کی آخرت بھی ان کو عطا کر دیتی ہیں، ان کو دینی، ان کو اخروی خیرات عطا کرتی ہیں. کہ سیدہ کی چادر بی بی کی اتنی مبارکہ تھی کہ جو در سیدہ، جو بی بی کی چادر گئی کسی یہودی کے در میں، نہ صرف انہیں ان کے مال اور گھر میں برکت آئی بلکہ ان تمام یہودی، ایک نہیں 80 یہودی تمام مسلمان ہو دائرہ اسلام میں آ گئے. یہ میمونہ ہے بی بی.
اور چند آخری القابات بی بی کے، سیدہ شفیعہ روز جزا ہیں، محشر کے دن جو شفاعت کا مقام بی بی کو حاصل ہوگا وہ کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہوگا، بہت وسیع شفاعت کی مالک ہیں۔ اور بی بی انانا ہے، انانا یعنی درد رکھنے والی، سیدہ سینے میں درد رکھتی ہیں، امت کا درد رکھتی ہیں، لوگوں کا درد رکھتی ہیں۔ اگر کسی چاہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی کے سر میں بھی درد ہو جائے تو بی بی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ انانا ہے، بنت المصطفیٰ ہیں، قرۃ عین مصطفیٰ ہیں، بہجت قلب مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے رسول کے قلب کی راحت اور سکون ہے سیدہ۔ بی بی بقیت مصطفیٰ ہیں، بقیت النبوہ ہیں، زوجت ولی اللہ، روح النبی، زوجت الوسی، امینت الوحی، ورثت سید الانبیاء، حلیفت العباد، ام ابیہا ہے سیدہ، اپنے باپ کی ماں ہے، نہ صرف ام ابیہا، ام الاخیار ہیں، ام الاطہار ہیں، ام الانوار ہیں، ام الابرار ہیں، ام الشموس الطالعہ، ام اقمار المنیرہ، ام النجوم۔ فاطمہ زہرا نہ صرف رسول اللہ کی ماں ہے، کبھی ہم کہتے ہیں نا، ہم سادات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش ہم بھی سید ہوتے، ہماری ماں بھی فاطمہ ہوتی، ہماری ماں بھی بی بی ہوتی، لیکن جو سادات نہیں ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ ہر مومن کی ماں ہے، فاطمہ ہر خیر کی ماں ہے، فاطمہ ہر نیکی کی ماں ہے، فاطمہ اس سورج کی ماں ہے کہ جو سورج چمکتا ہے اس کی بھی ماں فاطمہ، جو ستارے چمکتے ہیں اور اپنی روشنی دکھاتے ہیں، فاطمہ ان ستاروں کی ماں ہے، ان چمکتے ہوئے ستاروں کی ماں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی خوبصورتی جو ہے فاطمہ اس کی ماں ہے، فاطمہ اس سے بھی برتر ہیں بی بی۔ یعنی دنیا میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام جمال کو، تمام نیکی کو اگر ایک ذات میں جمع کرنا چاہو، ایک ذات میں مجسم ہونا چاہے تو وہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ یہ چند القابات جن سے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی کہ بی بی کی معرفت آج کی بی بی کے ولادت کے دن آپ تک پہنچ سکے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس سیدہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ بی بی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ خواہر معصومہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بہت خوبصورتی سے خواہر معصومہ نے ہمیں جناب سیدہ کے القاب بتائے، ان کے لقب بتائے، تاکہ ہمیں تھوڑی سی کوشش، ایک چھوٹی سی کوشش تھی ہماری کہ آپ ناظرین کے لیے کہ جناب سیدہ کی شخصیت کو تھوڑا بہت جان سکیں، ہم ان پہ عمل کر سکیں کہ جو القابات جناب سیدہ میں پائے جاتے ہیں ہم کوشش کریں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور خصوصاً ہم خواتین کے لیے، ہم بیٹیوں کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی، ان کی شخصیت کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ ہمیں جناب سیدہ بتاتی ہیں۔ جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔